کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے لیے کوئی دعا کی ہے؟ ہاں، ہندوستان کے متعلق حضور نے کلمات خیر کہے، ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ مجھے اس طرف سے بھلائی اور خیر محسوس ہوتی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور حدیث پاک میں غزوہ ہند کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے ایک لشکر نکلے گا جو بیت المقدس جا کے فتح کرے گا۔ ہمارے یہاں سوال و جواب کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، بہت ساری کلپس وائرل ہوتی ہے۔ ابھی ایک صاحب نے ایک کلپ کو بھیجا، بہت بڑے مفتی ہیں، بڑا نام ہے، اللہ ہدایت دے۔ یہ وہی چیز ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے تو علم کو پہنچاؤ، اپنے مسلک کی حفاظت نہیں دین کی حفاظت کیجئے گا۔ ہماری ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری دین کی حفاظت کی ہے، مسلک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلک کی حفاظت کریں۔ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا کی ہے؟ تو کہا کہ ہاں دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ دعا تو ہے ہی نہیں نا، اور خود بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے خیر کے کلمات کہے، تو یہ دعا کہاں ہے؟ خیر کے کلمات کہنا، دعا کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو خیر کے کلمات کیا ہے کہ آپ کو ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، ایسے بہت ساری چیزیں انہوں نے پیش کی ہے، اور یہ مشہور بھی بہت سارا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے ادھر سے محبت کی، خیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ حالانکہ آپ اگر اس روایت کو تلاش کرنے جائیں گے، میں نے دیکھا کہ خود احناف کے اداروں نے اس کے بارے میں صاف کہا کہ اس طرح کی کوئی روایت ہم کو نہیں ملی۔ یہ احناف خود کہہ رہے ہیں، حیرت کی بات ہے، یعنی ان کے علماء خود کہہ رہے ہیں، ان کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی واضح ہے، بخاری مسلم وغیرہ تمام روایتوں کے اندر، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اگر کوئی جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا چاہیے۔ اس سخت وعید کے بعد بھی اگر کوئی من گھڑت باتیں نبی کے نام پر پیش کرتا ہے، بہت سنگین جرم۔ البتہ ایک روایت اس ضمن میں جو ملتی ہے یہ ہے مستدرک حاکم کی، لیکن یہ روایت نہیں ہے بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، نبی کی حدیث نہیں ہے، کہ اطیب ریح فی الارض الہندی، کہ سب سے پیاری خوشبو یہ ہندوستان کی ہے۔ اسی کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا کیا، اور یہ بیان کیا جاتا ہے اس طرح کی روایت۔ لیکن آخر میں اس ضمن کا تذکرہ کرتے ہوئے جو یہ باتیں بیان کی جاتی ہے اور اس طرح کی روایات، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس طرح کا روایتیں اور اس طرح کے اقوال جو پیش کیے جاتے ہیں، اس کا اصل و منبع بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں، اسرائیلیات ہے، یعنی جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ جب قرآن و حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کی صحت کا علم اللہ ہی کو ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس جگہ کے جان لینے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ان کا بیان قرآن یا حدیث میں ضرور ہوتا، اس لیے کہ اس کا جاننا اہم نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اب یہاں ایک اور چیز بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ کس چیز کا تذکرہ کیا ہے؟ غزوہ ہند کا۔ غزوہ ہند الگ چیز ہے، اور دوسری بات جو بیان کی گئی ہے خلط ملط کیا گیا مبحث کو، ایک من گھڑت روایت۔ اس ضمن میں جتنی روایتیں آتی ہیں خراسان، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے جو ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ روایتیں ضعیف کے علاوہ موضوع تک ہے، من گھڑت ہے، کہ جب تم یہ دیکھو کہ خراسان سے کالے جھنڈے آئے تو اس کی اتباع کرنا، وہ اسی میں امام مہدی ہوں گے۔ اب خراسان اس وقت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے سندھ کا کچھ علاقہ ہوتا ہے، اور افغانستان کا، پاکستان کا علاقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تعلق سے کیا کہا؟ امام مہدی آپ کی نسلوں سے ہوں گے، اور وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، اور انہیں ملک شام کے اندر، دمشق کے اندر، اس کی جامع مسجد کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا تو اس وقت امامت کر رہے ہوں گے، لوگ انہیں کعبۃ اللہ میں لا کر مہدی کی حیثیت سے بیعت کریں گے، تو وہ تو وہاں ہوں گے، خراسان کہاں گئے؟ یہ سب من گھڑت روایتیں، ضعیف روایتیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر بیت المقدس کو فتح کریں گے، کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح روایت جو امام نسائی نے روایت کی ہے کہ دو اصابہ جماعتیں، اصابتانی احرزہم اللہ من النار،
دو جماعتیں ہیں اللہ جس کی حفاظت جہنم سے کرے گا انہیں جہنم سے بچائے گا. ایک جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال سے قتال کرے گی اور دوسری جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی. اور اس کے بارے میں عام طور کے پر شارحین یہی لکھتے ہیں غزوہ ہند ہو چکا ہے جب محمد بن قاسم رحمہ اللہ یہ راجہ داہر کے زمانے میں سندھ کے علاقے کے اندر آ کر مسلمانوں کی مدد کی, اس وقت انہوں نے حملہ کیا تھا. وہی اصل میں غزوہ ہند کی دلیل ہے. یہ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ واقع ہو چکا ہے.